السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملكوا العرب والعجم. قابل قدر سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب پر یہ احسان عظیم کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہماری رشد و ہدایت، بہتری اور بھلائی، تعلیم و تربیت، فوز و فلاح، ترقی اور کامیابی کے لیے مبعوث فرمائی۔ اللہ احکم الحاکمین نے صرف یہ احسان کیا ہی نہیں بلکہ جتلایا بھی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر اللہ کا یہ احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس ذات اقدس نے انہی مومنین میں سے، اہل ایمان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کی یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے سنانا ہے، اور اسی قرآن اور آیات کے ذریعے تزکیہ نفس کرنا ہے، اور پھر کتاب و حکمت، کتاب و سنت کی تعلیم دینی ہے، حلال اور حرام کا فرق بتانا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتانی ہے، دوست اور دشمن کی پہچان کو واضح کرنا ہے، اور عقائد سے لے کر عبادات سے ہوتے ہوئے ادب و آداب اور اخلاقیات سب کچھ سکھلانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو سب سے پہلا پیغام دیا وہ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی عبادت کا پیغام ہے۔ آپ نے کوہ صفا کو سٹیج بناتے ہوئے یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، اور سب سے پہلا جو پیغام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا، کہ وہ اکیلا الہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لا معبود بحق فی الارض ولا فی السماء الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ نہ زمین میں اس کے علاوہ کوئی الہ ہے، نہ آسمانوں میں، نہ ہواؤں میں، نہ فضاؤں میں، نہ تریوں میں، نہ خشکیوں میں، نہ پانیوں میں، نہ وادیوں میں، نہ ہی چوٹیوں پر، نہ گھاٹیوں میں۔ وہ اکیلا اللہ ہے، اکیلا الہ ہے۔ ہماری تمام تر فرضی اور نفلی، جانی اور ماری، ظاہری اور باطنی عبادات کے لائق اور قابل ذات ہے اور حقدار ذات ہے، تو وہ کون ہے؟ بولو، ہاتھ بلند کر کے بولو، کون ہے؟ انگشت شہادت لہرا کے بولو، کون؟ اللہ لا معبود بحق فی الارض ولا فی السماء
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک۔ حضرات گرامی، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا پیغام انسانیت کے نام یہی ہے کہ جس رب نے پیدا کیا، جو پالنے والا ہے، رزق و روزی دینے والا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود عطا کیا، جس پروردگار نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ہماری تخلیق کی ہے، اور ہمارے حسن تخلیق پر اللہ نے ایک نہیں 4 قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے خوبصورت ترین بنایا ہے، انسان احسن تقویم ہے، بنانے والا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انسان، تجھے کائنات کی تمام تر مخلوقات میں سے احسن، عمدہ، اعلیٰ، افضل، بہتر کیوں بنایا ہے؟ تیری تخلیق کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کی تخلیق کا مطلب و مقصد وہ اکیلے اللہ کی عبادت ہے، بغیر شرک کے، بغیر ملاوٹ کے، بغیر دھوکے کے، بغیر نفاق کے، بغیر دجل کے، بغیر ریا کے، اس اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا، آگے سے جواب کیا آیا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، تعجب کی بات ہے کہ تو نے ایک الہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہ نہیں بنایا، وہ تھا بھی ایک، وہ ہے بھی ایک، وہ رہے گا بھی۔ سیالکوٹ والوں آواز نہیں آئی، آپ سوئے تو نہیں ہوئے؟ ذرا جاگ کے بیٹھے، میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، سفر اگرچہ میں بہت لمبا کر کے آیا ہوں، اور جنہوں نے یہ اپنے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، بغلوں میں گھسائے ہوئے ہیں، ذرا صحیح ہو کے بیٹھے۔ کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ خود نہیں بنایا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا وہ رب۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہا تعجب کی بات ہے، ایک الہ بنا دیا۔ کیا یہ عقل مان سکتی ہے، فطرت مان سکتی ہے کہ مخلوق الہ کو بنائے، مخلوق خالق کو بنائے؟ اصل میں مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، وہ اپنے الہوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، مورتیاں تیار کرتے تھے، بت بناتے تھے، لکڑی کے بھی، پتھر کے بھی، مٹی کے بھی، اور ان کو آگ میں پکاتے بھی تھے۔ لیکن مسلمانوں، کائنات کا حقیقی الہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مگر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ پیغام ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک الہ بنا دیا۔ رب العالمین نے جواب دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، جس کو یہ آیت آتی ہے وہ بولے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی دعوت، ان کی پکار اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، سب نے کس بات کی دعوت دی کہ عبادت کس کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے۔
یہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ بڑی بڑی عبادات تو اللہ کے لیے، چھوٹی چھوٹی غیر اللہ کے لیے، ظاہری عبادات اللہ کے لیے اور باطنی عبادات چلو غیر اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ مالی عبادات چلو وہ اللہ کے لیے کر لیتے ہیں اور بدنی عبادات غیر اللہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ عبادت کی کوئی بھی قسم وہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ فقط کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی، تمام انبیاء اور رسل نے بھی یہی دعوت پیش کی، عبادت فقط اللہ ہی کی، کسی اور کی نہیں، نہ کوئی شامل نہ کوئی شریک، نہ اس کا کوئی مثل نہ اس کی کوئی مثیل، نہ اس کا کوئی وزیر نہ اس کا کوئی مشیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی معاشرے میں، انہی افراد میں، انہی قریشیوں میں، ہاشمیوں میں، کوئی ایک بھی مخالف نہیں تھا۔ فیصلے کروانے ہوتے تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور امانتیں رکھنی ہوتی تھی تو کس کے پاس رکھتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کیا وجہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے تبا لکا یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، الہٰذا جماعتنا، کوئی بد دعائیں دے رہا ہے، کوئی گالیاں پک رہا ہے، کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی بغلے بجا رہا ہے، کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اختلاف کس چیز سے پیدا ہوا؟ اس پیغام سے جو آپ نے آج کی کانفرنس کا عنوان رکھا ہے، پیغام مصطفیٰ کانفرنس۔ اور یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی و منشا سے نہیں، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آج امت اسلامیہ کا اور بالخصوص انسانیت کا بیڑا غرق جس چیز سے ہوا وہ اللہ کے ساتھ شرک۔ انبیاء اور رسل نے اس چیز سے روکا، اس چیز سے منع کیا۔ آسمانی کتابوں میں یہ عمل حرام قرار دیا گیا۔ تورات کو اٹھائیے، انجیل کو اٹھائیے، زبور کو اٹھائیے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کو اٹھائیے، اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کو لے لیجئے۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شرک جو ہے وہ کسی دور میں حلال رہا، یہ ہر دور میں حرام رہا ہے، اور کرنے والے اللہ کے نمک حرام باغی اور سرکش۔ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی کمینگی، سب سے بڑی کوئی بے حیائی، سب سے بڑی کوئی فحاشی، سب سے بڑی کوئی عریانی، سب سے بڑی کوئی بغیرتی، سب سے بڑی کوئی بغاوت اگر ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، عمل سے ثابت کر کے دکھا دو، تفلحو، فلاح تمہارا مقدر۔ دنیا میں عزت و فلاح ملے گی، آخرت کے اندر نجات اور فلاح ملے گی۔ اور دنیا کے اندر ایک خوشخبری اور بھی ہے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنائے گا، تمہیں اقتدار دے گا، عزتیں دے گا، خلافتیں دے گا، لیکن کب ملیں گے؟ جب تم لا الہ الا اللہ کا ڈنکا بجاؤ،
ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگیں گی جب ہم نے وطن عزیز پاکستان حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے حصول کے لیے جب جدوجہد ہوئی تو سب کی زبان پہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ تھا جس کلمے کے اندر فلاح ہے، نجات ہے، دنیاوی اور اخروی ترقی ہے. وہ کلمہ جس کے پاس یہ ہو، کائنات کی سب سے قیمتی دولت اس کے پاس ہے. جس کے پاس یہ نہ ہو وہ دولت ہونے کے باوجود بھی کنگال. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا، اس دعوت کو پیش کیا کہ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو الہ مان لو، اپنی عبادات کی سمت اللہ کی طرف کر لو، اپنی عبادات کا رخ اللہ کی جانب کر لو. تمہاری جبیں جھکے تو اللہ کے سامنے، تم رکوع میں گرو تو اللہ کے سامنے، تم سجدوں میں گڑ گڑاؤ تو اللہ کے سامنے، تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو اللہ کے سامنے، تمہارے دل کی دھڑکنیں چلیں تو وہ اللہ کی یاد کے اندر. عبادات کی کوئی ایک قسم کا رخ بھی کسی دوسری طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مانا؟ اس پیغام کو ہم نے تسلیم کیا؟ ہم نے اس پیغام کو دل سے قبول کیا؟ لمحہ فکریہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ملنے کے باوجود ہم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا. الحمدللہ رب العالمین سے لے کے من الجنت والناس تک سارا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے پڑھ کے سنایا. اس کے حکم و احکام کو واضح کیا، حلال و حرام کا فرق کیا، اچھے برے کی تمیز کی، دوست و دشمن کی پہچان بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے حقوق بتائے، اور اللہ نے خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق رکھا ہے وہ بھی بتا دیا. پہلی بات، کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ پر اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ کیا ہمارا ایمان ان کے اوپر، اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ہے جس طرح کے صحابہ کا تھا؟ ہماری محبت ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح صحابہ کی تھی؟ اہل ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کا تو یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کی ذات اقدس کے بعد اگر ان کی محبتوں کا کوئی محور و مرکز ہے تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم نے سارا کچھ آگے رکھ لیا، ان کو ہم نے الگ رکھ لیا، سائڈ پر رکھ لیا، پیچھے رکھ لیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں، محبت کے لائق تو بیٹے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، رشتہ دار ہیں، دھن دولت مال ہے. وہ تجارت ہے جس کے خسارے سے ہم ڈرتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، اور وہ بڑے بڑے بنگلے اور گھرانے ہیں جو ہمارے دل کو خوش کرتے ہیں. ہم نے سمجھا کہ محبت کے لائق تو وہ چیزیں، نعوذ باللہ اللہ اس کا رسول تو نہیں. رب العالمین نے قرآن میں کہا، قل، میرے حبیب فرما دیجیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارا کنبہ اور قبیلہ. یہ 5 خونی رشتے گنوائے. کتنے رشتے گنوائے؟ ان کا تعلق کس سے ہے؟ خون سے. کس سے ہے؟ خون سے. اس کے بعد پھر 3 رشتے اور گنوائے جن کا تعلق مال سے، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا،
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ تمہاری رہائشیں ہیں جو تمہیں بڑی پسند، احب الیکم، اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے، کس سے؟ من اللہ، بولو کس سے؟ اللہ سے، ورسول، اور کس سے؟ وجہاد فی سبیل، اور جہاد فی سبیل اللہ سے۔ یہ 8 رشتے ہمیں زیادہ محبوب ہیں یا 3 آخری؟ بولو، اللہ سے زیادہ محبت ہے یا ماں باپ سے؟ بولو، باپ بیٹے بھائی بیویاں رشتہ دار دھن دولت پیسہ روپیہ تجارت کاروبار کرو فر رہائشیں، کیا یہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے؟ جہاد سے زیادہ پیاری ہے؟ نہیں۔ اگر ہم ان سے پیار کر بیٹھے اور ادھر تعلق توڑ بیٹھے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ پھر فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ کیا واقعی ہمیں محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین سے؟ سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی پکڑ میں شکنجے میں تھے اور تختہ دار پر ان کو لٹکانے لگے۔ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے زید، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں، ذرا تو یہ تو بتا، کیا تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج تیری جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی طرح شکنجے میں ہوتے اور ہم ان کو تختہ دار پر چڑھاتے، ان کا قتل کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہے، وہ جس جگہ بھی ہیں جہاں بھی ہیں، زید کو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کو کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی، موت منہ میں ہے۔ پھر سفیان کہہ اٹھے، ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، آج تک پوری انسانیت میں نے یہ مثال نہیں دیکھی کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنے اصحاب محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں محبت کرتے کیسے۔ ہم سے تو وہ کروڑ درجے بہتر ہے، وہ بدو، وہ سادہ سا انسان، وہ عرابی، وہ دیہاتی، وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھ لیا، ما اعددت لہا، بتا تیری تیاری کیا ہے؟ جس قیامت کے متعلق تو پوچھ رہا ہے، بتا تیری تیاری کیا ہے؟ کہا لمبی چوڑی تیاری تو کوئی نہیں، حب اللہ ورسولہ، یہ عرش والے رب سے محبت ہے یا فرش پر اس کے حبیب سے پیار ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے فرامین اور رسول اللہ کے احکامات اور اوامر کے ہوتے ہوئے میں اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنی منمانی نہیں کرتا۔ جب اللہ کا آرڈر آ جائے، محمد مصطفیٰ کا فرمان آ جائے، پھر اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنا تصور، اپنا تخیل، اپنے جذبات، اپنے احساسات سب کو میں دبا دیتا ہوں۔ پھر کیلو کال، لیت و لال، دائیں اور بائیں، ادھر اور ادھر، ہیلے اور تعویلیں، ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ بس مجھے محبت ہے تو اللہ سے ہے، اس کے رسول سے ہے۔ کہا میرے صحابی پھر سن لے، انت مع من احببت، جن سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تو انہی کے ساتھ، تو انہی کے ساتھ۔ کیا ہمیں بھی محبت ہے؟ سوچنے کی بات۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔
اگر ہمیں اللہ سے واقعی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اطاعت کہاں ہے؟ فرما برداری کہاں ہے؟ عشق و محبت کی داستانیں بھی بڑی سنی سنائی جاتی ہیں، اشعار بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں عشق کا بھی بڑا ہی ڈھنڈورا پیٹا جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ پہاڑی بن سکتی ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اللہ کے نبی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا نمک حلال بندہ ہوں، تو پھر نماز اختیار کیوں نہیں کی جاتی؟ اگر دعوی محبت ہے تو میری نمازیں کہاں ہیں؟ دعوی محبت ہے تو میری داڑھی کہاں ہے؟ گٹروں میں، نالیوں میں بہہ رہی ہے۔ دعوی محبت ہے تو میں زکوٰۃ چور کیوں بن کے بیٹھا ہوں؟ دعوی محبت ہے تو میں اپنا عشر کیوں نہیں نکالتا؟ دعوی محبت ہے تو رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتا؟ دعوی محبت ہے پیسہ ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کیوں نہیں کرتا؟ دعوی محبت ہے تو اپنے معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ دعوی محبت ہے تو پھر خوشی اور غمی کے طریقے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیوں نہیں؟ لمحہ فکریہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کوئی دلیل تو ہو، کوئی پوچھے بھائی تو دعویٰ کر رہا ہے؟ ہاں میں کر رہا ہوں، تو بتا تیرے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہہ سکوں آؤ بطور دلیل تمہیں بتاتا ہوں میری نماز نبی کریم کی نماز جیسی، میرا طرز عمل، میرا طرز تجارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، میری زبان جھوٹ سے پاک ہے، میری آنکھ خیانت سے پاک ہے، میرے ہاتھ چوری سے پاک ہے، میرے قدم ڈکیتی کی طرف اٹھ کے نہیں گئے، میں نوسر باز نہیں، دغا باز نہیں، دو نمبر نہیں، فراڈیا اور فریبیا نہیں، میں وہ ہوں جس نے اس ہستی کی سیرت کو اپنایا ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میں اس پیغمبر کا امتی، یہ مہینہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی میں رحلت ہوئی، بڑا اہم مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کانفرنسز، کنونشن، بڑے بڑے سیمینار اور جلسے اور جلوس ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں بڑھ چڑھ کے سیرت بیان کرنی چاہیے اور سیرت اپنانی بھی چاہیے۔ آج لاہور سے آتے ہوئے سیالکوٹ شہر کراس کرتے مقابلے میں سٹال لگے ہوئے، ملک 3 حصے ڈوبا ہوا ہے، 3 حصے ملک ڈوبا ہوا ہے، سیلاب متاثرین لقمہ حیات سے تنگ ہے، مچھر اس قدر کاٹے کہ بیماریاں ہی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، ننگی زمین ہے، اوپر کھلا آسمان ہے، انسانیت ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اور یہاں پر بے پناہ پیسہ لٹایا اور بہایا جا رہا ہے۔ پچھلے برس تو وہ ملتان والوں نے دنیا کو حیران کر جوان لڑکی لا کے بٹھا دی سارے بازاروں کا گشت۔ یہ کیا ہے؟ یہ حور ہے، یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ حور کی توہین۔ حور تو اس جنت میں رہتی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ بعد میں پتہ چلا جی کرائے پہ لے کے آئے۔ غالباً 3 برس پہلے کی بات ہے، میں سیالکوٹ کانفرنس کے لیے آ رہا تھا اور
تاریخ یہی 12 ربیع الاول تھی یا 11 تھی، سمڑیال میں کعبۃ اللہ کا ماڈل بنایا۔ کعبۃ اللہ ہماری عبادات کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا ماڈل بنایا۔ اور سمڑیال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرد و خواتین اس کا طواف کر رہے ہیں۔ کیا سمڑیال میں گدے کا بنا ہوا کعبۃ اللہ کا ماڈل، کیا اللہ نے کہا ہے اس کا تم نے طواف کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طواف کرنا ہے؟ جس گھر کے طواف کا آرڈر ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وہ بیت عتیق، وہ بیت اللہ ہے۔ حج بھی وہیں پہ ہوتا ہے، عمرہ بھی وہیں پہ ہوتا ہے۔ اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں ذرا بولیں کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور طواف کس کا ہوتا ہے؟ بیت وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ظلم کی انتہا دیکھیں، کعبۃ اللہ کا ماڈل بنتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول گزرتی، گندگی کے ڈھیر کے اوپر ماڈل پھینک دیا جاتا ہے، اور روضہ رسول کی وہ تشبیہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پھینک دی جاتی۔ دیانتداری سے بتانا یہ عزت ہے یا توہین ہے، یہ تکریم ہے یا گستاخی؟ آج 11 ہے اور کل کیا ہے؟ 12۔ بڑے بڑے کیک بن رہے ہیں بیکریوں میں، اور ان کے اوپر کیا لکھا جا رہا ہے جی؟ اس میں پیار سے بولو، اس میں محمد کیا لکھا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے مقابلے میں کیک بن رہے ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھروں میں فاقے ہوتے تھے، جن کے گھر میں کئی کئی ہفتے آگ نہیں جلتی تھی، اس نبی کے نام پہ کیک بھی بن رہے ہیں، پیسٹریاں بھی بن رہی ہیں، دیگیں بھی پک رہی ہیں۔ وہ پیغمبر غزوہ احزاب میں پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر باندھ کے کافروں کے خلاف برسرے پیکار ہے، اور اس لیے برسرے پیکار ہے کہ انہوں نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے پیغام دیا تھا، یا قوم قولوا لا الہ۔ اس پیغمبر کے نام پہ آج کے اوپر نام اس میں محمد لکھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بڑی بڑی جناب 3 فٹ لمبی چھریاں، چرے، بگدے اس کیک پہ چلائے جاتے ہیں، اس نام پہ چلائے جاتے ہیں۔ کون سا نام؟ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس نام کو مٹانے کے لیے تو ابو جہل بھی آگے بڑھا تھا، ابو لہب بھی آگے بڑھا تھا، عتبہ بھی آگے بڑھا تھا، شیبہ بھی آگے بڑھا تھا۔ رب نے سب کو ناکام و نامراد کر دیا۔ جو کام اس دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کیا کرتے تھے، آج مسلمانوں تم نے وہ کام شروع کر دیے ہیں، اور کہتے ہیں جناب خوشی میں کر رہے ہیں۔ اس میں محمد پر، نام محمد پر چھریاں چلاؤ اور کہو یہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ نا انصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے حبیب وہ ہیں جن کے متعلق رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ۔ ان کا نام بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، احترام بھی اعلیٰ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ کے حبیب نے پیغام دیا اللہ کی الوہیت کے متعلق، اس کو اپنا لیں، اس کے رب ہونے کے متعلق اختیار کر لیں، اس کے اسماء و صفات کے متعلق اس کو اپنا لیں۔
اور پیغمبر انقلاب نے جو پیغام دیا کہ یہ حلال اور یہ حرام، یہ اچھا اور یہ برا، یہ کھرا اور یہ کھوٹا، ہم اس پیغام کو اپنا لیں اگر ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں۔ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا قربانیوں کے نتیجے میں۔ لوگوں نے قربانیاں کسی شخصیت کے نام پر نہیں دی تھی تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ قربانیاں پیش کی تھیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ ملک بنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنی سیرت کو، کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایک فلاحی، اسلامی، ترقی یافتہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہوگا، اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی طریق نہیں، اور نہ ہی کوئی ہدایت والی کوئی اور جگہ ہے۔ اگر رشد و ہدایت کے منبع ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات کو اپنانا، اختیار کرنا، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ رب کی رضا اسی میں ہے، تیری میری فلاح اسی میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا